الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الضالين. یہ دن قادیان میں جلسہ سالانہ کے دن ہے. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ قادیان کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. اسی طرح آج آسٹریلیا کا جلسہ سالانہ بھی شروع ہو چکا ہوگا اور امریکہ کے ویسٹ کوسٹ کا جلسہ بھی شروع ہونے والا ہے. وقت کا فرق ہے، اس لیے کچھ دیر بعد سے شروع ہو. اور شاید بعض اور ملکوں میں بھی ان دنوں میں جلسے ہو رہے ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام جلسوں کو ہر لحاظ سے ببرکت فرمائے، اشرار کی شرارتوں اور ان کے شر سے محفوظ رکھے. قادیان کے جلسہ سالانہ کی خاص طور پر اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بستی ہے، ہو رہا ہے، اور یہیں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر جلسہ شروع کروائے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے مختلف خطابات اور خطبات میں جلسہ سالانہ کے حوالے سے ہمیں اس زمانے سے بھی آگاہی دی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ تھا اور جماعت کی ابتدا تھی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلسوں کا نقشہ کھینچا ہے، شروع کے جلسے کیسے ہوتے تھے، وہاں بعض الہامات کا بھی ذکر فرمایا کہ کس طرح بعض الہامات کو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں پورا ہوتا دکھایا اور دکھا رہا ہے. بعض الہامات آئندہ زمانوں کے متعلق ہوں گے یا ایک دفعہ پورے ہو چکے دوبارہ بھی پورے ہوں گے. اس وقت میں اس حوالے سے حضرت مسلم موعود کی بات پیش کرتا ہوں. حوالے ابتدائی جلسوں میں سے ایک کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسلم موعود اپنے بچپن کا تاثر اور جماعت کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ 1936 کی بات ہے جب آپ فرما رہے ہیں کہ قریباً 40 سال پہلے اس جگہ پر جہاں آپ مدرسہ احمدیہ کے لڑکے پڑھتے ہیں، قادیان میں جو جگہ ہے، ایک ٹوٹی پھوٹی فصیل ہوا کرتی تھی. ایک فصیل تھی جس نے پورے قادیان کی آبادی کو گھیرا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں قادیان کی حفاظت کے لیے وہ کچی فصیل بنی ہوئی تھی جو خاصی چوڑی تھی اور ایک گڈھا اس پر چل سکتا تھا، یعنی بیل گاڑی. پھر انگریزی حکومت نے جب اسے توڑوا کر نیلام کر دیا تو اس کا کچھ ٹکڑا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہمان خانہ بنانے کی نیت سے لے لیا. وہ ایک زمین لمبی سی چلی جاتی تھی، ایک لمبا ٹکڑا تھا پلاٹ. کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت 93 تھا یا 94 یا 95، قریباً اسی قسم کا زمانہ تھا. یہی دن تھے، دسمبر کے دن، یہی موسم تھا، یہی مہینہ تھا. کچھ لوگ جو ابھی احمدی نہیں کہلاتے تھے، کیونکہ ابھی احمدی نام سے جماعت یاد نہیں کی جاتی تھی. احمدی نام جو ہے 1901 میں رکھا گیا، اس سے پہلے باقاعدہ ایک نشانی نہیں تھی احمدی کی، مگر احمدی کہلاتے تو نہیں تھے. مگر یہی مقاصد اور یہی مدعا لے کر وہ قادیان میں جمع ہوئے. کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا آیا وہ ساری کارروائی اسی جگہ ہوئی یا کارروائی کا بعض حصہ اس جگہ ہوا جہاں ذکر فرما رہے ہیں اور بعض مسجد میں ہوا، کیونکہ میری عمر اس وقت 7-8 سال کی ہوگی مسلم موعود کی. اس لیے میں زیادہ تفصیلی طور پر اس بات کو یاد نہیں رکھ سکا. میں اس وقت اس اجتماع کی اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا
مجھے اتنا یاد ہے کہ میں وہاں جمع ہونے والے لوگوں کے ارد گرد دوڑتا اور کھیلتا پھرتا تھا۔ میرے لیے اس زمانے کے لحاظ سے یہ اچنبھے کی بات تھی کہ کچھ لوگ جمع ہیں، اس فصیل پر ایک دری بچھی ہوئی تھی جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور ارد گرد دوست تھے جو جلسہ سالانہ کے اجتماع کے نام سے جمع تھے۔ ممکن ہے، کہتے ہیں ممکن ہے میرا حافظہ غلطی کرتا ہو اور دری ایک نہ ہو دو ہوں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک ہی دری تھی۔ اس ایک دری پر کچھ لوگ بیٹھے تھے، 150 ہوں گے یا 200، اور بچے ملا کر ان کی فہرست 250 کی تعداد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شائع بھی کی تھی۔ کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ایک دری تھی یا 2 دریاں، بہرحال ان کے لیے اتنی ہی جگہ تھی جتنی اس جلسے کا جس پہ یہ ذکر فرما رہے ہیں اس کا اسٹیج کی جگہ ہے، بلکہ آج کل ہمارے جلسوں کے اسٹیج تو اور بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کیوں، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ دری 3 جگہ بدلی گئی، ایک جگہ سے اٹھائی، دوسری جگہ سے، تیسری جگہ سے۔ پہلے ایک جگہ بچھائی گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھا کر اسے کچھ دور بچھایا گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے تبدیل کر کے ایک اور جگہ بچھایا گیا، اور پھر تیسری دفعہ اس جگہ سے بھی اٹھا کر کچھ اور دور وہ بچھائی گئی۔ کہتے ہیں کہ اپنے بچپن کی عمر کے لحاظ سے میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا ان جمع ہونے والوں کو لوگ روکتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا حق نہیں کہ اس جگہ دری بچھاؤ، یا کوئی اور وجہ تھی۔ بہرحال مجھے یاد ہے کہ 2-3 دفعہ اس دری کی جگہ بدلی گئی۔ آج جو لوگ قادیان میں اس وقت جلسے کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، وہ شاید اس وقت کی حالت کا اندازہ نہ کر سکتے ہیں۔ اب تو ایک وسیع جلسہ گاہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میسر ہے، جس کو پکی 4 دیواری سے گھیرا گیا ہے، اور اس میں بھی کوشش یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں مہیا ہوں۔ 1936 میں جب حضرت مسلم موعود یہ فرما رہے ہیں، اس کے بعد مزید وسیع انتظام ہوتے گئے پارٹیشن تک۔ قادیان پر بعد میں ایسا دور بھی آیا پارٹیشن کے وقت جب صرف دارالمسیح اور ارد گرد کے چند گھروں تک احمدی محدود ہو گئے، بلکہ چند 100 کے سوا سب کو ہجرت کرنی پڑی، اور احمدی یہ تھے چند ایک، وہ بھی بڑے کمزور تھے۔ لیکن آج پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اور وہاں جانے والے اب صرف اس وسعت کو دیکھ رہے ہوں گے جو پہلی دفعہ گئے ہوں گے، نئی نسلیں ہیں، نوجوان ہیں، یا باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تاریخ کے دریچے میں سے جھانک کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش نظر آتی ہے۔ آج ربا کے رہنے والے بھی ان دنوں بے چین ہوں گے، تو انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بھی حالات بدلیں گے اور رونقیں بھی قائم ہوں گی، لیکن انہیں دعاؤں، ربا کے رہنے والوں کو دعاؤں کی طرف توجہ دینی ہوگی، پاکستان میں رہنے والوں کو دعاؤں کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اور کمزوری نہ دکھاؤ اور غم نہ کرو، جبکہ یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو، جبکہ تم مومن ہو۔ شرط یہ لگائی جبکہ تم مومن ہو۔ پس ایمان میں زیادتی اور دعاؤں پر زور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کر کے حالات پھر بدلتا ہے۔
حضرت مسلم موعود اس بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں جمع تھے، جن کو اٹھایا جاتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس نیت اور اس ارادے سے کہ اسلام دنیا میں نہایت ہی کمزور حالت میں کر دیا گیا ہے، اور وہ ایک ہی نور جس کے بغیر دنیا میں روشنی نہیں ہو سکتی، اسے بجھانے کے لیے لوگ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، یعنی اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور ظلمت اور تاریکی کے فرزند اسے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس 1 ارب اور 25-30 کروڑ آدمیوں کی دنیا میں اس زمانے میں جو آبادی تھی، 200-250 بالغ آدمی، جن میں سے اکثر کے لباس غریبانہ تھے، جن میں سے بہت ہی کم لوگ تھے جو ہندوستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی متوسط کے درجے کے کہلا سکیں، جمع ہوئے تھے اس ارادے سے اور اس نیت سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا، جسے دشمن سرنگوں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اسے پکڑ کر سیدھا رکھیں گے اور اپنے آپ کو فنا کر دیں گے، مگر اسے نیچا نہیں ہونے دیں گے۔ اس 1 ارب 25 کروڑ آدمیوں کے سمندر کے مقابلے کے لیے 200-250 کمزور آدمی اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے آئے تھے اس وقت 1895-96 میں، جن کے چہروں پر وہی کچھ لکھا ہوا تھا جو بدری صحابہ کے چہروں پر لکھا ہوا تھا، جیسا کہ بدر کے صحابہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، بے شک ہم کمزور ہیں اور دشمن طاقتور، مگر وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ گزرے۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ انسان نہیں بلکہ زندہ موتیں ہیں، جو اپنے وجود سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے دین کے قیام کے لیے ایک آخری جدوجہد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دیکھنے والے ان پر ہنستے تھے، دیکھنے والے ان پر تمسخر کرتے تھے اور حیران تھے کہ یہ لوگ کیا کام کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں وہ ایک دری تھی یا 2 دریاں، بہرحال اس کے لیے اتنی ہی جگہ تھی جتنی اسٹیج کی جگہ ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کیوں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ وہ دری 3 جگہ بدلے گی، جیسے کہ ذکر ہو چکا۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت یوسف کے، کہ جب یوسف مصر کے بازار میں بکنے کے لیے آئے تو ایک بڑھیا بھی 2 روئی کے گالے لے کر پہنچی، چھوٹے گولے روئی کے، کہ شاید میں ہی ان گالوں سے یوسف کو خرید سکوں۔ دنیا دار لوگ اس واقعے کو سنتے ہیں اور ہنستے ہیں، روحانی لوگ اسے سنتے ہیں اور روتے ہیں، کیونکہ ان کے قلوب میں فوراً یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جہاں کسی چیز کی قدر ہوتی ہے وہاں انسان دنیا کی ہنسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ مگر میں کہتا ہوں یوسف تو ایک انسان تھا، اور اس وقت تک یوسف کی قابلیتیں ظاہر نہیں ہوئی تھیں، چھوٹی عمر تھی۔ آخر اس کے بھائیوں نے نہایت ہی قلیل قیمت پر اسے فروخت کر دیا تھا۔ ایسی حالت میں اگر بڑھیا کو یہ خیال آیا ہو کہ شاید روئی کے 2 گالوں کے ذریعے سے میں یوسف کو خرید سکوں، تو یہ کوئی بعید بات نہیں، اگر کہانی اگر سچی بھی مان لی جائے، خصوصاً جب ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جس ملک سے یہ قافلہ آیا تھا وہاں روئی نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ مصر سے ہی روئی لے جایا کرتے تھے، تو پھر تو یہ کوئی بھی بعید بات معلوم نہیں ہوتی کہ روئی کی قیمت اس وقت بہت بڑی ہوئی ہو، اور وہ بڑھیا واقعہ میں یہ سمجھتی ہو کہ روئی سے یوسف کو خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن جس قیمت کو لے کر وہ لوگ جمع ہوئے تھے وہ یقیناً ایسی ہی قلیل تھی، یعنی کہ یہ لوگ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے گرد اس وقت 200-250 آدمی بیٹھے تھے، جس قیمت کو لے کے یہ لوگ جمع ہوئے تھے
وہ یقیناً ایسی کلیل تھی، اور یہ یوسف کی خریداری کے واقعے سے زیادہ نمایاں اور زیادہ واضح مثال اس عشق کی ہے۔ اصل میں چیز کیا ہے؟ یہ وہ عشق ہے جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھی تھی بڑھیا کہ میری قیمت اس کی یہی کافی ہے، لیکن یہاں ایک اور قیمت لگ رہی ہے، جو عشق کی قیمت، جو عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے اور انسان سے ایسی ایسی قربانیاں کراتا ہے پھر یہ عشق جن کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ 200 یا 250 آدمی جو جمع ہوا، ان کے دل سے نکلے ہوئے خون نے خدا تعالیٰ کے عرش کے سامنے فریاد کی۔ بے شک ان میں سے بہتوں کے ماں باپ زندہ ہوں گے، بے شک وہ خود اس وقت ماں باپ یا دادے ہوں گے، مگر جب دنیا نے ان پر ہنسی کی، جب دنیا نے انہیں چھوڑ دیا، جب اپنوں اور پرایوں نے انہیں الگ کر دیا اور کہا کہ جاؤ اے مجنونوں، ہم سے دور ہو جاؤ، جب انہوں نے احمدیت قبول کی تو ان کے باوجود بڑے ہونے کے، باپ ہونے کے، دادے ہونے کے، بچے ہونے کے، لوگوں نے ان کو نکال دیا گھروں سے، ہم سے دور ہو جاؤ۔ تو وہ باوجود بڑے ہونے کے یتیم ہو گئے، کیونکہ یتیم ہم اسے ہی کہتے ہیں جو لاوارث ہو اور جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ بس جب دنیا نے انہیں الگ کر دیا تو وہ یتیم ہو گئے، اور خدا کے اس وعدے کے مطابق کہ یتیم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے، جب وہ قادیان میں جمع ہوئے اور سب یتیموں نے مل کر آہوزاری کی تو اس آہ کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا جو آج تم اس میدان میں دیکھ رہے ہو، یعنی اس وقت جو لوگ جلسے میں جمع تھے اور وسیع میدان تھا قادیان کا۔ بس اس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے چند ہزار لوگوں کو کہا تھا کہ ان 200-250 لوگوں کی آہوں کا نتیجہ تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی کہ اس میدان میں ان لوگوں کی آہیں تھیں، ان 200-250 لوگوں کی، جس کے نتیجہ یہ دیکھ رہے ہو تم کہ اس میدان میں تم بیٹھے ہوئے اسی میدان میں قادیان کے۔ آج جیسا کہ میں نے بتایا کہ قادیان کی جلسہ گاہ اور بھی وسیع ہو چکی ہے۔ میں جلسہ میں شامل ہونے والے جتنے بھی وہاں لوگ ہیں، مرد عورتیں، ان سے کہتا ہوں کہ ایک وسیع میدان جس میں تمام سہولتیں بھی میسر ہیں، جہاں ایک زبان کے بجائے، اس زمانے میں تو ایک زبان میں حضرت مسلم موعود تقریر فرما رہے تھے، اب وہاں ایک کے بجائے کئی زبانوں میں آوازیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس وقت خطبہ ہی وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو 7-8 زبانوں میں ان کو خطبے کا ترجمہ ہی پہنچ رہا ہے۔ جہاں اس وقت مختلف قوموں کے لوگ بیٹھے ہیں، جہاں پاکستان سے آئے ہوئے اپنے حقوق سے محروم لوگ بھی بیٹھے ہیں، اپنے آپ میں یہ سب لوگ وہ ایمان اور اخلاص پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں، ایک جذبہ پیدا کریں جو ان 200 لوگوں میں تھا، جس کی مثال حضرت مسلم موعود نے دی ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا میں جیسا کہ میں نے کہا جلسہ ہو رہا ہے، امریکہ کے ویسٹ کوسٹ کا جلسہ ہو رہا ہے، ہر جگہ اگر اس نیت سے جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنا، تو جس طرح وہ 200-250 لوگ 250 گٹھلیاں یا بیج بن گئی تھے جن سے پھلدار درخت پیدا ہوئے، اور قادیان کی وسعت اور میدان اور ان بزرگوں کی نسلیں، اور امریکہ میں جماعت اور اس کی وسعت، اور آسٹریلیا میں جماعت اور اس کی وسعت کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماشاءاللہ نئی نئی جگہیں خریدی جا رہی ہیں۔ ان کی خوبصورتی اگر بڑھانی ہے تو پھر
اپنی ایمانی کیفیت میں اضافے سے بڑھائیں، ورنہ صرف جلسے کے لیے جمع ہونا کافی نہیں۔ اگر ان 200-250 بیجوں یا گٹھلیوں نے اپنے اثر دکھائے تو آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ایمان میں بڑھیں، اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہمارا غلبہ ہے انشاءاللہ۔ آج دنیا کی آبادی، اس وقت تو 1 ارب کچھ کروڑ کی بات تھی، آج دنیا کی آبادی 7 ارب سے زیادہ ہے، یہ 7 ارب 30 کروڑ کہا جاتا ہے، اور ہماری تعداد ابھی بھی دنیا کی آبادی کے مقابلے میں اور اپنے وسائل کے لحاظ سے بہت معمولی ہے، لیکن ہم نے کام وہی کرنے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے کیے۔ بس اس بات کو ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے، اسے ہم نے حاصل کرنا ہے، اور یہ تمام لوگ جو جلسے میں شامل ہوئے ہیں قادیان میں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان دنوں میں بہت دعائیں کریں۔ حضرت مسلم موعود اس بات کا ذکر فرماتے ہوئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایسے نشان ہزاروں ہیں اور یہ ایسی شہادتیں بھی اندازہ ہیں جو اپنے خوبصورتی دکھاتی ہیں۔ ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک الہام ہے کہ یاتی کا من کل فج عمیق، اور یاتون من کل فج عمیق، یعنی اور دور دور سے لوگ تیرے پاس آئیں گے اور دور دور سے تیرے پاس تحائف لائے جائیں گے، اور ایسے ایسے سامان کیے جائیں گے جن سے مہمان نوازی کی جائے، اور اس کثرت سے لوگ آئیں گے کہ وہ راستے گھس جائیں گے جن راستوں سے وہ آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ نشان ایک عظیم الشان نشان ہے۔ اس عظیم الشان نشان کی کس وقت خدا تعالیٰ نے خبر دی تھی؟ اس حالت کے دیکھنے والے اب بھی موجود ہیں۔ جب یہ الہام ہوا اس حالت کیا تھی؟ اس کے دیکھنے والے اب بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں میری عمر تو چھوٹی تھی لیکن وہ نظارہ اب بھی یاد ہے، جہاں اب مدرسہ ہے وہاں ڈھاب ہوتی تھی اور میلے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، گند اور روڑی کے ڈھیر تھے، اور مدرسے کی جگہ لوگ دن کو نہیں جایا کرتے تھے کہ یہ آسیب زدہ جگہ ہے۔ اول تو کوئی وہاں جاتا نہیں تھا، اور اگر جو جاتا بھی تھا تو اکیلا کوئی نہیں جاتا تھا بلکہ 2-3 مل کر جاتے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہاں جانے سے جن چڑھ جاتا ہے۔ جن چڑھتا تھا یا نہیں، بہرحال یہ ویران جگہ تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ ویران جگہوں کے متعلق ہی لوگوں کا خیال ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جانے سے جن چڑھ جاتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں میرے تجربے سے تو باہر تھا، لیکن بہت سے آدمی بیان کرتے ہیں کہ قادیان کی یہ حالت تھی کہ 2-3 روپے کا آٹا بھی یہاں سے نہیں ملتا تھا۔ آخر یہ گاؤں تھا، ذمہ دارہ طرز کی یہاں رہائش تھی، اپنی اپنی ضرورت کے لیے لوگ خود ہی گندم پیس لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ تو ہمیں بھی یاد ہے کہ ہمیں جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کسی آدمی کو لاہور یا امرتسر بھیج کر وہ چیز منگواتے تھے۔ پھر آدمیوں کا یہ حال تھا کہ کوئی ادھر آتا نہ تھا، برات وغیرہ پر کوئی مہمان اس گاؤں میں آ جائے تو آ جائے، لیکن عام طور پر کوئی آتا جاتا نہ تھا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ برسات کا موسم تھا، ایک چھوٹے سے گڑھے میں پانی کھڑا تھا، میں پھلانگ نہ سکا تو مجھے خود اٹھا کے آگے کیا گیا۔ پھر کبھی شیخ احمد علی صاحب اور کبھی حضرت صاحب خود مجھے اٹھا لیتے۔ اس وقت نہ تو مہمان تھا اور نہ یہ مکان تھا، کوئی ترقی نہ تھی، مگر ایک رنگ میں یہ بھی ترقی کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ترقی کوئی نہیں تھی ایسی، لیکن وہ بھی ترقی کا زمانہ تھا، کیونکہ اس وقت حافظ احمد علی صاحب آ چکے تھے۔ اس سے بھی پہلے جب کہ قادیان میں کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی شخص نہ جانتا تھا، خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا کہ تیرے پاس
دور دور سے لوگ آئیں گے اور دور دور سے تحائف لائے جائیں گے۔ اس وقت کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے خدا تعالیٰ کے اس وعدے کو ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اے وہ شخص جس کو کہ اس کے محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے، جس کو کہ اس کے شہر سے باہر دوسرے شہروں کے انسان نہیں جانتے، جس کی گمنامی کی حالت سے لوگوں کو یہی خیال تھا کہ مرزا غلام قادر صاحب ہی اپنے باپ کے بیٹے ہیں، صرف ایک بیٹا ہے، میں تجھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے، مرزا غلام قادیانی علیہ السلام کو، کہ میں تجھ جیسے شخص کو عزت دوں گا، دنیا میں مشہور کروں گا، عزت چل کر پاس آئے گی۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خود سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو کافر بھی رحمت ہوتے ہیں۔ اگر ابو جہل نہ ہوتا تو اتنا قرآن کہاں اترتا؟ اگر سارے حضرت ابوبکر ہی ہوتے تو صرف لا الہ الا اللہ ہی نازل ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں ان کو ہر چیز میں بھلائی نظر آتی ہے۔ بس جب مخالفت حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوئی اس وقت آپ کو نظر آ رہا تھا کہ اب عزت اور زیادہ بڑھے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آج بھی قادیان کا جو نظارے ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے 20-25 ملکوں سے وہاں لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور نئی سے نئی عمارتیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سے بن رہی ہیں۔ پھر جلسہ سالانہ کی مہمان نوازی کے حوالے سے ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں وہی ذکر کرتے ہوئے آخری جلسے کا کل 700 آدمی تھے۔ اب ایک ایک بلاک میں کئی کئی ہزار بیٹھا ہے، جلسے کے وقت فرما رہے ہیں آپ کہ کئی کئی ہزار لوگ بیٹھے ہیں ایک بلاک میں، لیکن اس وقت کل 700 آدمی تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال تھا اور کل 700 آدمی جلسے پر آیا اور انتظام اتنا خراب ہوا، 700 آدمی مہمان تھا کل، اور انتظام میں خرابی پیدا ہو گئی کہ رات کے 3 بجے تک کھانا نہ مل سکا لوگوں کو، بعضوں کو۔ اور آپ کو الہام ہوا کہ یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعطر، کہ اے نبی بھوکے اور پریشان حال کو کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ صبح معلوم ہوا کہ مہمان 3 بجے رات تک لنگر خانے کے سامنے کھڑے رہے اور ان کو کھانا نہیں ملا۔ پھر آپ نے نئے سرے سے فرمایا کہ دیگیں چڑھاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ۔ تو دیکھو 700 آدمیوں کی یہ حالت ہوئی، مگر ان 700 آدمیوں کا یہ حال تھا کہ جب آپ علیہ السلام سیر کے لیے نکلتے تو 700 آدمی ساتھ تھا، ہجوم بہت تھا۔ آنے والے بیچاروں نے کبھی یہ نظارہ تو دیکھا نہ تھا۔ باہر تو 200 آدمی بھی لوگوں کو کسی روحانی بزرگ کے گرد جاتا ہوا نظر نہ آتا تھا۔ میلوں میں بے شک جاتے ہوں گے لیکن روحانی نظاروں میں نہیں جاتے۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے ان کے لیے عجیب چیز تھی یہ، لوگ دھکے کھا رہے تھے۔ حضرت صاحب ایک قدم چلتے تو ٹھوکر کھا کر آپ کے پیر سے جوتی نکل جاتی۔ لوگ اجتحام تھا لوگوں کو۔ پھر کوئی احمدی ٹھہرا لیتا کہ حضور جوتی پہن لیجئے، اور آپ علیہ السلام کے پیر میں جوتی ڈال دیتا۔ پھر آپ چلتے تو پھر کسی کا ٹھڈا لگتا اور جوتی پر جا پڑتی، پھر وہ کہتا ہے حضور ٹھہر جائے جوتی پہنا دوں۔ تو اس طرح ہو رہا تھا۔ یہ حالت تھی اس وقت سیر پہ جاتے ہوئے لوگ ساتھ تھے۔ تو ایک ذمہ دار دوست نے، احمدی تھا، مخلص تھا، دوسرے ذمہ دار دوست سے کہا جو احمدی تھا کہ پنجابی میں کہ وہ تو مسیح موعود دا دست پنجا لے لیا، یعنی کیا تو نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مصافحہ کر لیا؟ وہ کہنے لگا اتنے دست پنجا لین دا کیڑا ویلا ہے کہ یہ نیڑے کوئی نہیں ہون دینا، اتنے لوگ ہیں جو نزدیک بھی کوئی نہیں آنے دیتا، یعنی مصافحہ کرنے کا موقع ہی کوئی نہیں، یہاں تو کوئی قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ اس پر وہ جو عاشق ذمہ دار تھا وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تجھے یہ موقع پھر کب نصیب ہوگا؟ بے شک تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر بھی لوگوں کے درمیان میں سے گزر جا اور مصافحہ کرا۔ تو کجا وہ وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کجا یہ وقت ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ ہیں۔ بس ایک وقت میں 700 آدمی کے کھانے کا انتظام بھی مشکل ہو گیا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود کھڑے ہو کے انتظام کروایا۔
مسافے کا کرنا مشکل تھا سمجھا جاتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کا یہ نظارہ ہے کہ مختلف قوموں کے ہزاروں لوگ قادیان میں جمع ہیں، اور ان کے کھانے بھی پک رہے ہیں ان کے مزاج کے مطابق، اور مہمان نوازی بھی ہو رہی ہے، اور باقی دنیا کے جلسوں میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ پھر اس جلسہ کے وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اب بہت وسعت پیدا ہو چکی ہے، جماعت بہت بڑھ گئی ہے، لگتا ہے اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے آخری سال قادیان میں جلسہ سالانہ پر جمع ہوئے، جتنے لوگ مجھے یاد ہے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت بار بار فرماتے تھے کہ خدا نے ہمیں جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ ہو گیا ہے، اور اب اتنی بڑی جماعت پیدا ہو گئی ہے اور اتنی کثرت سے لوگ ایمان لے آئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو اس دنیا میں آنے کا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب کجا وہ دن تھا کہ جلسہ سالانہ پر اس قدر اجتماع کو عظیم الشان اجتماع سمجھا جاتا تھا، اور کجا یہ وقت ہے، مسلم کہتے ہیں کہ لاہور شہر میں ہی ہماری ایک جمعہ کی نماز میں اس سے قریب آدمی جمع ہو جاتے ہیں، بلکہ اب تو ہزاروں جو لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں۔ یہاں لندن میں بیٹھے ہوئے، جیسا کہ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں اس وقت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید کا ایک عظیم الشان نشان ہے، اور جن جماعتوں کے ساتھ اس کی نصرت ہوتی ہے وہ اس طرح بڑھتی چلی جاتی، اور دشمن کی نگاہوں میں پھر کانٹوں کی طرح کھٹکنے بھی لگ جاتی۔ دشمن میں بڑھتے ہیں، حسد میں بڑھتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر پورا ہوئے بغیر نہیں رہتی، اور باوجود دشمنوں کی حاسدانہ نگاہوں کے وہ اپنی جماعت کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اسے دنیا میں ترقی دیتا چلا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیز اپنی ذات میں ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا موجب ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے، ہمیں ان مقاصد کی طرف توجہ دلاتی ہے جس کے لیے ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ برصغیر ہندوستان اور پاکستان میں نہیں، آج دنیا کے 200 سے اوپر ممالک میں جماعت بڑھ رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے، حاسدوں کی حسد کا بھی اسی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اب پہلے تو ہندوستان یا پاکستان میں دشمنیاں تھیں، انڈونیشیا کی دشمنی کا ہم نے ذکر سنا تھا، اب 2 دن پہلے کرغزستان میں بھی ہمارے ایک مقامی کرغز احمدی کو شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ آج ان کا نماز جنازہ ہی پڑھاؤں گا۔ اسی طرح آج ابھی کچھ دیر پہلے بنگلہ دیش میں جمعہ ہو رہا تھا، وہاں کے ایک شہر میں جمعہ کے وقت ہماری مسجد میں بھی ایک دھماکہ ہوا، غالباً خود کچھ دھماکہ ہی لگتا ہے، لیکن بہرحال ابھی کچھ احمدی زخمی ہوئے ہیں، مکمل رپورٹ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان زخمیوں کو بھی محفوظ رکھے اور جان لیوا زخم نہ ہوں، اور جلد صحت عطا فرمائے ان سب کو۔ تو بہرحال یہ حسد اور مخالفت احمدیت کی ترقی دیکھ کر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بڑھے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے اس نے غالب آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جماعت ترقی کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے جو ذو معنی ہے، ہم اس کے کوئی خاص معنی نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب اور کس طرح پورا ہوگا، اور وہ الہام ہے کہ لنگر اٹھا دو۔ اب اس لنگر سے مسلم فرماتے ہیں کہ لنگر سے اگر کشتیوں والے لنگر مراد لیا جائے، کشتی میں جب لنگر ڈالا جاتا ہے کھڑی پانی میں کھڑا کرنے کے لیے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ باہر نکل جاؤ اور خدا تعالیٰ کے پیغام کو ہر جگہ پھیلاؤ۔ اور اگر لنگر سے ظاہری لنگر خانہ مراد لیا جائے تو پھر اس کے یہ معنی ہوں گے کہ آنے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے
کہ اب لنگر خانے کا انتظام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے لنگر اٹھا دو اور لوگوں سے کہو کہ اپنی رہائش اور خوراک کا خود انتظام کر لیں۔ ان دونوں مفہوم میں سے ہم کسی مفہوم کو بھی متعین نہیں کر سکتے اور نہ وقت متعین کر سکتے ہیں کس کا بھی واقعہ ہوگا۔ بہرحال جب تک مہمانوں کو ٹھہرانا انسانی طاقت میں ہے اس وقت تک ہمیں یہی ہدایت ہے کہ وسع مکانہ کا، کہ تم اپنے مکان بڑھاتے جاؤ اور مہمانوں کے لیے گنجائش نکالو۔ بس اس کے لیے کم از کم قادیان میں اور جہاں جہاں دوسری جماعتیں بھی یہ کر سکتی ہیں وہاں رہائش کے لیے عارضی اور مستقل انتظام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام وسع مکانہ کے تحت اپنی مکانیت میں بھی قادیان میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی وسعت پیدا ہو رہی ہے اور نئے نئے گیسٹ ہاؤس اور جگہیں بن گئی ہیں اور مہمانوں کو جس حد تک سہولت ہو سکتی ہے مہیا کی جاتی ہے، لیکن بہرحال گھر والی سہولت تو نہیں، اس لیے مہمانوں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی سہولت دی گئی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو اصل مقصد ہے جلسے پر آنے کا اس کو پورا کریں اور صرف مہمان نوازی یا رہائش کے سہولتوں کی طرف نہ دیکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اور الہام اور خواہش کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خواہش ظاہر فرمائی کہ جماعت کے وہ تمام دوست جن کا جلسے پر آنا ممکن ہو وہ جمع ہوا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سننے یا سنانے میں شامل ہوا کریں جو ان دنوں یہاں کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے ملک میں وسائل سفر اتنے آسان نہیں جتنے کہ یورپ میں آسان ہیں، اور ہندوستان کے باہر تو کئی ممالک میں ان وسائل میں اور بھی کمی ہے، جیسے کہ افغانستان ہے یا ایران ہے یا ہندوستان کے باہر کے جزائر ہیں۔ پھر ابھی تک ہماری جماعت میں ایسے لوگ شامل نہیں اس زمانے کا ذکر کر رہے ہیں جو مالدار ہوں، ابھی بھی بہت زیادہ مالدار تو نہیں لیکن بہرحال اچھے صاحب حیثیت لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، جو دور دراز ممالک سے جبکہ ہوائی جہازوں کی آمد و رفت نے سفر کو بہت حد تک آسان کر دیا ہے، جلسہ سالانہ کے ایام میں قادیان پہنچ سکیں۔ لیکن اگر ایسے لوگ ہماری جماعت میں شامل ہوں، یہ مسلم اپنے زمانے کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان دور دراز ممالک کے لوگوں کے لیے بھی جہاں ہر قسم کے وسائل سفر آسانی سے میسر آ سکتے ہیں یہاں پہنچنا کوئی مشکل نہیں رہتا، اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے روپیہ کا سوال رہ جاتا ہے، اور ایسے لوگ ابھی ہماری جماعت میں بہت کم ہیں، یہ حقیقتاً بالکل نہیں۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں قادیان۔ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کا بیشتر حصہ اس وقت ہندوستان میں ہے، اور اب پاکستان اور ہندوستان ملا کے، اور اس میں سے بھی زیادہ تر مردوں کی ایک تعداد ہے جو جلسہ سالانہ کے موقع پر قادیان پہنچ سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ترقی کے شروع ہونے پر سست ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ غور کرنے والی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اب جماعت بہت ہو گئی۔ ایسے لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کے لیے جلسہ سالانہ کے موقع پر قادیان پہنچنا ممکن ہے، اگر یہاں آنے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا لازمی اثر اس کے ہمسایوں اور اس کی اولاد پر پڑے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو دوست سال بھر میں ایک دفعہ بھی جلسہ سالانہ کے موقع پر قادیان آ جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو ہمراہ لاتے ہیں، ان کی اولادوں میں احمدیت قائم رہتی ہے، اور گو ان بچوں کو احمدیت کی تعلیم سے ابھی واقفیت نہیں ہوتی، مگر وہ اپنے والدین سے یہ ضرور کہتے رہتے ہیں کہ ابا ہمیں قادیان کی سیر کے لیے لے چلو۔ اس طرح بچپن میں ہی ان کے قلوب میں احمدیت گھر کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آخر بڑے ہو کر وہ اپنی احمدیت کا شاندار نمونہ پیش کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں۔ پھر بچوں کے ذہن کے لحاظ سے بھی جلسہ سالانہ کا اجتماع ان پر بڑا اثر کرتا ہے۔ بچہ ہمیشہ غیر معمولی چیزوں اور ہجوم سے متاثر ہوتا ہے، اس جلسہ سالانہ پر آ کر وہ نہ صرف ایک مذہبی مظاہرہ دیکھتا ہے بلکہ اپنی طبیعت کی جدت پسندی کے لحاظ سے بھی تسلی پاتا ہے، اور یہ اجتماع اس کے لیے ایک دلچسپ اور یاد رکھنے والا نظارہ بن جاتا ہے۔
اب قادیان جو جا سکتے ہیں وہ تو جانا چاہیے، رپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ملکی جلسے جو ہیں ان میں بھی ضرور شامل ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ غرض جو باپ جلسے پر آتے ہیں وہ اپنی اولاد کے دل میں بھی یہاں آنے کی تحریک پیدا کر دیتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی ان کے بچے کا اصرار بچے کو جلسہ سالانہ پر لانے کا محرک ہو جاتا ہے، جس کے بعد دوسرا قدم وہ اٹھتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ پھر پس ان ایام میں قادیان آنا، کسی ایسے بہانے یا عذر کی وجہ سے ترک کر دینا جسے توڑا جا سکتا ہو یا جس کا علاج کیا جا سکتا ہو، صرف ایک حکم کی نافرمانی نہیں بلکہ اپنی اولاد پر بھی ظلم ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو حکم ہے کہ جلسے پر آؤ، صرف اس کی نافرمانی نہیں کر رہے بلکہ اپنی اولاد پر بھی ظلم کر رہے ہوں گے۔ ہندوستان کے احمدیوں کو خاص طور پر کوشش کر کے قادیان آنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری جماعت میں ابھی مالدار لوگ داخل نہیں ہوئے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی سے جانے کے لیے جو وسائل سفر ہیں وہ اتنا خرچ چاہتے ہیں کہ بیرونی ممالک کے احمدیوں کے لیے ان ایام میں قادیان پہنچنا مشکل ہے۔ لیکن اگر کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے مالدار ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں، یا سفر کے جو اخراجات ہیں ان میں کچھ کمی ہو جائے اور ہر قسم کی سہولت لوگوں کو میسر آ جائے، تو دنیا کے ہر گوشے سے لوگ اس موقع پر آئیں گے۔ آج سے 60 سال پہلے بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ دنیا کے غیر ممالک سے لوگ قادیان نہیں آ سکتے، لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے۔ بہرحال اب کہتے ہیں کہ اگر کسی وقت امریکہ میں ہماری جماعت کے مالدار لوگ ہوں اور وہ آمد و رفت کے لیے روپیہ خرچ کر سکیں، تو حج کے علاوہ ان کے لیے یہ امر بھی ضروری ہوگا کہ وہ اپنی عمر میں 1-2 دفعہ قادیان بھی جلسہ سالانہ کے موقع پر آئیں۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ احمدی حج پر نہیں جاتے یا اس کی جگہ قادیان چلے جاتے ہیں، تو حج کے علاوہ حج پر جائیں، اس کے جو جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ قادیان جانے کی کوشش کریں، کیونکہ قادیان میں علمی برکات میسر آتی ہیں اور مرکز کے فیوز سے لوگ بہرہ ور ہوتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ اب وہاں خلافت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں اس کی ایک روحانی کی حیثیت ہے، جو جائیں تو جا کے احساس ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے جب کہ دور دراز ممالک کے لوگ یہاں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک رویا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ آپ ہوا میں تیر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عیسیٰ تو پانی پر چلتے تھے اور میں ہوا پر تیر رہا ہوں، اور میرا خدا کا فضل ان سے بڑھ کر مجھ پر ہے، اور میرے خدا کا فضل ان سے بڑھ کر مجھ پر ہے۔ یہ آپ نے خواب دیکھی۔ اس رویا کے ماتحت میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جس طرح قادیان کے جلسے پر کبھی یکے سڑکوں کو گھسا دیتے تھے اور پھر موٹریں چل چل کر سڑکوں میں گڑھے ڈال دیتی تھیں، اور اب ریل سواریوں کو کھینچ کھینچ کر قادیان لاتی ہے، اسی طرح کسی زمانے میں جلسہ کے ایام میں تھوڑے تھوڑے وقفے پر یہ خبریں بھی ملا کریں گی کہ ابھی ابھی فلاں ملک سے اتنے ہوائی جہاز آئے ہیں۔ یہ باتیں دنیا کی نظروں میں عجیب ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی نظر میں عجیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب یہ نظارے ہم کثرت سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، دنیا کے 20-25 ممالک کے لوگ اس وقت ہوائی جہاز کے ذریعے سے ہی وہاں قادیان جلسے پر گئے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے ملکوں کے لوگ، مقامی لوگ ہیں جن کو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ وہاں پہنچیں گے۔ اور یہ بھی بعید نہیں کہ کسی وقت چارٹر فلائٹس چلا کریں اور قادیان کے جلسے میں لوگ شامل ہوا کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد قادیان کو مرکز بنانا چاہتا ہے۔ مکہ اور مدینہ وہ 2 مقامات ہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے۔ آپ اسلام کے بانی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا اور استاد ہیں۔ اس لحاظ سے ان دونوں مقامات کو قادیان پر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن مکہ اور مدینہ کے بعد جس مقام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کا مرکز قرار دیا ہے، وہ وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور جو اس وقت تبلیغ دین کا واحد مرکز ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ آج کل مکہ اور مدینہ جو کسی وقت بابرکت مقام ہونے کے علاوہ تبلیغی مرکز بھی تھے، آج وہاں کے باشندے اس فرض کو بھلائے ہوئے ہیں، لیکن یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان علاقوں میں یعنی عرب ملکوں میں احمدیت کو قائم کرے گا تو پھر یہ مقدس مقامات مکہ اور مدینہ بھی اپنی اصل شان و شوکت کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ایک نصیحت ہے جو بڑی قابل غور ہے جلسہ پر شامل ہونے والوں کے لیے۔ قادیان میں لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی سن رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے اس شکر کے بعد میں ان تمام دوستوں کو جہاں جمع ہے یہ نصیحت کرتا ہوں، آپ مسلم فرما رہے ہیں کہ ہر اس چیز کے ساتھ جو خوشی کا موجب ہوتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے، اور جہاں پھول پائے جاتے ہیں وہاں خار بھی ہوتے ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح ترقی کے ساتھ حسد اور بغض اور اقبال کے ساتھ زوال لگا ہوا ہے۔ غرض ہر چیز جو اچھی اور اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے اس کے حاصل کرنے کے راستے میں کچھ مخالف طاقتیں بھی ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک اس بات کا مستحق ہی نہیں کہ اسے کامیابی حاصل ہو جب تک وہ مصائب اور تکالیف کو برداشت نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی جماعتوں کو بھی کچھ نہ کچھ تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ کبھی تو ان پر ایسے ابتلا آتے ہیں کہ کمزور اور کچے ایمان والے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اور کبھی چھوٹی چھوٹی تکالیف پیش آتی ہیں، مگر بعض کمزور ایمان والے ان سے بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے، پہلے بھی ایک دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں اس بات کا، قادیان میں ایک دفعہ پشاور سے ایک مہمان آیا۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتے تھے اور مہمان آپ سے ملتے تھے، اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ نبیوں سے ان کے متبعین کو خاص محبت اور اخلاص ہوتا ہے، اور انہیں نبی کو دیکھ کر اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور وہ کسی اور بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہمارے مفتی محمد صادق صاحب کی ایک روایت ہے کہ جلسہ کے ایام میں ایک دفعہ جب حضرت صاحب باہر نکلے تو آپ کے ارد بہت سے لوگ جمع ہو گئے، ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اس ہجوم میں ایک شخص نے حضرت صاحب سے مصافحہ کیا اور وہاں سے باہر نکل کر اپنے ساتھی سے پوچھا کہ تم نے مصافحہ کیا یا نہیں، جو اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اس نے اتنی بھیڑ میں کہاں جگہ مل سکتی ہے؟ اس نے کہا جس طرح ہو سکے مصافحہ کرو، خواہ تمہارے بدن کی ہڈی کیوں نہ جدا ہو جائے۔ یہ موقع روز روز نہیں ملا کرتے۔ چنانچہ وہ گیا اور مصافحہ کر آیا۔ غرض نبی کو دیکھ کر انسان کے دل میں خاص قسم کا جوش موجزن ہوتا ہے، اور وہ جوش اتنا وسیع ہوتا ہے کہ نبی کے خدمتگاروں کو دیکھ کر بھی ابل پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتے تو لوگ آپ کے قریب بیٹھنے کے لیے دوڑ پڑتے۔ گو اس وقت تھوڑے ہی لوگ ہوتے تھے، تاہم ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں سب سے قریب بیٹھوں۔ ایک شخص کے مقدر میں چونکہ ابتلا تھا، اس لیے اسے خیال نہ آیا کہ میں کس شخص کی مجلس میں آیا۔ اس نے پشاور سے آیا ہوا تھا دوست، اس نے سنتیں پڑھنی شروع کیں اور اتنی لمبی کر دیں کہ پہلے تو کچھ عرصے لوگ اس کا انتظار کرتے رہے، مگر جب انتظار کرنے والوں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ ہم سے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور قریب کی جگہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ بھی جلدی سے آگے بڑھ کر حضرت صاحب کے پاس جا بیٹھے، مگر ان کے جلدی کے ساتھ گزرنے سے کسی کی کونی اس کو لگی جو سنتیں پڑھ رہا تھا۔ اس پر وہ سخت ناراض ہو کر کہنے لگا کہ اچھا نبی اور مسیح موعود ہے کہ اس کی مجلس کے لوگ نماز پڑھنے والوں کو ٹھوکریں مارتے ہیں۔ وہ اتنی سی بات پر مرتد ہو کر چلا گیا بس۔ گویا جو چیز ایمان کی ترقی کا باعث ہے اور ہو سکتی ہے، وہ اس کے لیے ٹھوکر کا موجب بن گئی، اور اس کی مثال اس جماعت کی سی ہو گئی جس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب روشنی آئے تو ان کا نور جاتا رہتا ہے۔ تو مسلم فرماتے ہیں کہ قادیان آنے والوں کو میں نصیحت کرتا ہوں، جلسے پر آنے والوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ کثرت ہجوم اور کام کرنے والوں کی قلت کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی تکلیفیں پہنچیں تو پریشان نہ ہو جائیں، ٹھوکر نہ کھا جائیں۔ اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، چاہے یہاں جلسہ ہوں یا کہیں اور ہو رہے ہوں۔
بہرحال کوشش مہمان نوازی کرنے والے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح مہمان نوازی کی جائے، لیکن پھر بھی کمیاں رہ جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج بھی قادیان آنے والے یا کہیں بھی جلسے پر جانے والے یاد رکھیں کہ انتظامی لحاظ سے بعض تکلیفیں اگر پہنچیں تو خوشی سے برداشت کر لیں اور اس کو اپنے ایمان کی ٹھوکر کا باعث نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ قادیان کا جلسہ بھی اور باقی جلسے بھی اپنے فضلوں اور برکتوں سے یہ تمام دن گزارے اور ان کو اختتام فرمائے، اور ہر جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکتوں کو سمیٹنے والا ہو، اور سب شاملین حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کے وارث بھی بنیں اور خود بھی ان دنوں میں بہت دعائیں کریں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ روس میں کرغزستان میں جو ریاست تھی پہلے روس کی، وہاں ایک ہمارے احمدی کو شہید کر دیا جن کا نام یونس عبدالجلیلوف تھا۔ 22 دسمبر 8:50 پر کرغزستان کے مغرب میں واقع گاؤں ہے کاشغر کشتاق، یہاں 2 افراد نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں موصوف شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے گھر کے باہر یونس صاحب ایک ہمسائے کے ساتھ کھڑے تھے کہ 2 افراد کار میں آئے اور انہوں نے یونس صاحب پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ 12 گولیاں چلائیں، جن میں 7 گولیاں یونس صاحب کے جسم سے آر پار ہو گئیں، 2 گولیاں جسم میں رہ گئیں۔ حملہ آوروں نے یونس صاحب کے ساتھ کھڑے ان کے ہمسائے پر فائرنگ نہیں کی، صرف یونس صاحب کو نشانہ بنا کر بھاگ گئے۔ بہرحال ان کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہاں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد اور بھائی غیر احمدی ہیں۔ ان کے رشتہ داروں نے اپنے کسی جاننے والے مولوی سے ہی جنازہ پڑھوایا، اس وقت احمدی پہنچ نہیں سکے تھے، تو بہرحال مولوی بھی کچھ شریف تھے، اس نے یہ بھی کہا کہ یہ موت نہایت ظالمانہ طریق پر ہوئی ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس طرح کسی بندے کو قتل کرنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعد میں جماعت احمدی پہنچے تو نماز جنازہ غائب وہاں پھر ان کے گھر میں ادا کی گئی۔ یہ بھی خطرہ تھا کہ ان کے احمدی ہونے کی وجہ سے مولوی شور مچائیں گے، مخالفت تو تھی کچھ نہ کچھ، قبرستان میں تدفین نہیں ہونے دے گی، لیکن اللہ کے فضل سے امن و امان سے تدفین بھی ہو گئی۔ اب وہاں کی جو کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ پولیس اہلکار آئے اور جماعت کے بعض افراد کو اپنے دفتر لے گئے، وہاں معلومات ان کو مکمل طور پہ دی گئیں، جماعت احمدیہ کے مسلموں کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ سن کے وہ لوگ بہت حیران ہوئے، کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ لوگوں کے بارے میں کچھ اور ہی سن رکھا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جو کچھ ہو سکا ہم انشاءاللہ اس حقیقت کو سامنے لانے کے لیے کریں گے، اور پھر کوشش بھی کی پولیس نے، اور 2 قاتلوں کو انہوں نے پکڑ بھی لیا بعد میں کچھ دیر کے بعد، اور ان کا بھی یہی تھا، اس کے بھی ڈانڈے سیریا کے لوگوں سے ملتے ہیں جا کے، کہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہمیں وہاں سے آیا تھا ایک ہمارا جو یہاں سے آدمی کیا ہوا ہے سیریا کے، وہاں 4 افراد ہیں جن کو تم نے احمدی، ان کو تم نے قتل کرنا ہے۔ پہلے ایک حملہ ہوا تھا ایک احمدی پر، چاقوؤں سے اس پر وار کیے گئے تھے اور سلاخوں سے مارا گیا، ان کی ہڈیاں ہی ٹوٹیں، زخمی بھی ہوئے، تقریباً مردہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے یا 6 مہینے پہلے کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی اور اب وہ ٹھیک ہیں۔ لیکن یہاں ان کو شہید کرنے پہ اس ان کو کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درجات بلند کرے۔ بہرحال پولیس اور بھی پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، کہ اللہ کرے کہ سارے اپنے کیفر کردار تک پہنچیں۔ مقامی احمدیوں کا جو رد عمل ہے انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ یونس صاحب کے اس طرح ظالمانہ طور پر قتل کیے جانے پر
کاشگر جماعت کے افراد غمگین بھی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں. ہم اس شہادت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے مسیح موعود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے پیغام کو پھیلاتے چلے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے مضبوط ایمان کے لوگ ہیں. عبدالجلیل صاحب یونس صاحب یہ 1978 میں پیدا ہوئے تھے. 2008 میں انہوں نے بیعت کی تھی اور ابتدائی احمدیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. بڑی مخالفت بھی ہوئی ان کے رشتہ داروں کی طرف سے، لیکن یہ عہد بیعت پر قائم رہے. بیعت کے بعد کہتے ہیں ان میں بڑی غیر معمولی روحانی تبدیلی آئی. ہر وقت دینی علوم کی تلاش میں رہتے تھے. اس حوالے سے مبلغین کے ساتھ بھی ہر وقت رابطے میں رہتے تھے، اور جب بھی دین کی کوئی نئی بات سیکھتے تو بہت خوش ہوتے. 5 وقتہ نماز باجماعت کے پابند تھے. شہادت کے وقت اپنی جماعت کے جنرل سیکرٹری کے طور پر خدمت کر رہے تھے. جماعت کے بڑے ایکٹیو ممبر تھے. اپنے پیچھے انہوں نے اہلیہ، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا سوگوار چھوڑے ہیں. بڑی بیٹی 9 سال کی ہے، دوسری بیٹی 6 سال کی، تیسری 3 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا ہے 3 ماہ کا. ہمارے مبلغ جو وہاں رہ چکے ہیں لکھتے ہیں کہ یونس صاحب اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے. پھر بعد میں آپ کی اہلیہ نے بھی بیعت کر لی تھی. بہت ہی پیارے اور فدائی احمدی تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت سے عشق کا تعلق تھا. ہمیشہ مسکراتے رہتے، بہت خوش مزاج ملنسار تھے. دین سیکھنے اور تبلیغ کرنے کا بہت شوق تھا. ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا تھا. کردستان جماعت کی ترقی کے بارے میں اکثر سوچتے رہتے اور اس کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے تھے. جماعتی نمائندگان اور مبلغین کا بہت احترام کرتے تھے اور انتہائی پیار اور محبت کا سلوک تھا ان کا سب سے. بعض مبلغین کو جب قانونی مجبوریاں ہوئیں، جانا پڑا، تو بڑے دکھی تھے یہ کہ ملک چھوڑنا پڑا مبلغین کو. رشیا کی زمین میں، پہلے رشیا تھا، اب اس کرغستان میں، یہ اسلام اور احمدیت کی راہ میں اپنا خون پیش کرنے والے یہ پہلے شہید ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے اور ان کے خون کا ہر قطرہ بے شمار نیک فطرت اور سعید روحوں کو جماعت میں شامل کرنے کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کا بھی حافظ و ناصر ہو اور ان کو ایمان اور یقین میں ترقی دیتا چلا جائے. جیسا کہ میں نے کہا، ابھی نماز کے بعد نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا ان کا انشاءاللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.